حضرت شاہ اہل اللہ صاحب وہ دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، تبھی ایک جن جو کہ سانپ کی شکل میں آیا تو آپ نے اس کو مار دیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد تھا، آپ بہت بڑے عالم دین تھے کہ جو اپنی حیات اپنی شکل بدلے اور وہ پریشان کرنے والا ضرر پہنچانے والا ہو تو آپ اس کو مار دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی الفاظ ہیں۔ تو شاہ اہل اللہ جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے، آپ نے اس سانپ کو قتل کر دیا، مار دیا۔ جب آپ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تبھی ایک سپاہی آیا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، یہ کہا۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ چونکہ آپ نے جنات کے لڑکے کو مارا تھا اس لیے آپ سارا معاملہ سمجھ گئے۔ اس جنات بادشاہ کے بغل میں ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹایا ہوا تھا۔ ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب چونکہ سمجھ گئے تھے، آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیات بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث شریف ہے۔ جب فخر دو عالم نبی کرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا، چھوڑ دیا اور مجھ سے بدلہ نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی۔ پھر شاہ اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابعی ہو کر واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔